اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا خوبصورت واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ غم زدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آج آپ اتنے غم زدہ کیوں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں اللہ کے حکم سے آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے کی وجہ سے میرے اوپر غم کے آثار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ کہ جہنم کے کیا حالات ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کے اندر 7 درجے ہوں گے۔ ان میں سے جو سب سے نیچے والا ہوگا اس کے اندر اللہ تعالیٰ منافقوں کو رکھیں گے، اور چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اور 3رے درجے میں یہودیوں کو ڈالا جائے گا۔ 2 درجے میں عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اوپر والے یعنی پہلے درجے میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کے گناہ گاروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا مانگنا شروع کر دی۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر لیتے، اور اپنے پروردگار کے سامنے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے۔ صحابہ اکرام حیران ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا خاص کیفیت ہے کہ کسی سے بات چیت ہی نہیں کرتے، اور نماز پڑھنے کے بعد حجرہ مبارک کی تنہائی اختیار کر لیتے ہیں، گھر بھی تشریف نہیں لے جاتے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ جب 3 دن ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دے کر کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے، اور انہوں نے روتے ہوئے جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، لہٰذا آپ جائیے، ممکن ہے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے بھی اونچی آواز سے 3 مرتبہ سلام کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، اور وہ بھی یہی سمجھے کہ ابھی دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، حضرت سلمان، آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، لہٰذا آپ جائیے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، لیکن کوئی جواب نہ آیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بجائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آواز سن کر دروازہ کھولا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہے کہ 3 دن سے آپ مجلس میں بھی تشریف فرما نہیں ہوئے اور حجرے کی تنہائی کو اختیار کیا ہوا ہے؟
اور چہرہ انور پر بھی غم کے آثار ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بات بتائی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا ہے کہ میری امت کے کچھ گنہگار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کچھ گھبرا سی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے ان گنہگاروں کا غم ہے اور میں اپنے مالک سے فریاد کر رہا ہوں کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دے۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لمبا سجدہ فرمایا اور اس سجدے کے اندر بھی وہ روتے رہے۔ بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میرا رب مجھے قیامت کے دن راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روز قیامت وہ تمام عالم کے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ دوبارہ کسی خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔